نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین، امام المتقین والمجاہدین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ ہمیں بغور سننے کی، اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی اور اس سے نصیحتیں حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے، اللہ تعالی اس میں ہماری دلچسپی کو برقرار رکھے، بلکہ ہماری دلچسپی میں اللہ رب العالمین زیادتی اضافہ فرمائے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، نبی کی سیرت جاننے کی اگر ہمارے اندر لگن نہیں ہوگی، تڑپ نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے جو محبت ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی یا کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے رسول کی سیرت جاننے کی کوشش نہ کریں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس میں شوق رکھنے کی اور اس سلسلے کو بغیر سننے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معاملہ دوسرے لوگوں کی زندگی سے مختلف ہے۔ دوسرے لوگوں کی زندگی جو شروع ہوتی ہے، سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں گے سیرت کا معنی؟ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی سیرت النبی کا سلسلہ شروع ہوا یا سیرت پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، تو سیرت النبی اس کا معنی کیا ہوا؟ کوئی صاحب بتائیں گے حفاظ یا علماء میں سے کے علاوہ ہمارے کسی کو معلوم ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہوا؟ جی بایوگرافی، جی بالکل، جزاک اللہ خیرہ۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے بایوگرافی، یعنی زندگی، انگلش میں اس کو بایوگرافی کہتے ہیں، اور اردو میں یا ہندی میں ہم کہیں تو جیونی، یا اردو میں ہم کہیں تو زندگی، حیات، جو کچھ زندگی میں انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوا اس کو کہتے ہیں۔ لیکن لفظ سیرت جو ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ صحابہ کرام کے لیے بھی آ جاتا ہے، سیرت عائشہ ہے نا، تو اس حد تک تو آ جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا، ان کے لیے دوسرے کلمات۔ تو بالخصوص جب صرف سیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو سیرت نگاروں کے یہاں اس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مراد ہوتی ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی۔ اچھا، دوسرے لوگوں کی جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اگر ہم میں سے آپ میں سے کسی نے کسی کی بایوگرافی پڑھی ہو تو ان کو اندازہ ہوگا، یا جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے بھائی؟ اگر کسی کے بارے میں لکھا ہے تو اس کی پیدائش سے، ہے نا، اس کی زندگی جو شروع ہوتی ہے پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نبی کی سیرت کا حصہ نبی کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ باقی لوگوں کی زندگیوں پر جو کتابیں لکھی گئیں، جو ان کی بایوگرافی، تو وہاں سے مصنف جو شروع کرتا ہے وہ ولادت سے، ان صاحب کی
اس تاریخ میں ولادت ہوئی، اس دن میں ولادت ہوئی، پھر بچپن کیسے گزرا، پھر وہ کہاں تعلیم حاصل کی، کیسے جوانی، یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو شروع ہوتی ہے وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے کب سے؟ جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں کسی کو نہیں بھیجا تھا، انسانوں کا یہ سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کی ارواح کو جمع فرمایا اور ان سے ایک عہد لیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اس عہد کو عہد میثاق کہا جاتا ہے۔ تو ایک عہد لیا۔ عہد کیا لیا؟ عہد اللہ رب العالمین نے یہ لیا سارے نبیوں سے، ابھی بھیجا نہیں کسی کو، ابھی انسانوں کا، انبیاء اکرام کا سلسلہ تو کیا شروع ہوگا؟ بچوں خاموش رہو، بابو جاؤ گھر چلے جاؤ، بچوں شور نہیں مچاؤ۔ تو ابھی نبیوں کا سلسلہ تو کیا شروع ہوتا، ابھی انسانوں کا سلسلہ بھی نہیں شروع ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کی ارواح کو جمع فرما کر ان سے ایک عہد لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء، تمام رسل کو اللہ رب العالمین نے جمع فرمایا اور ان سے یہ عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس میثاق کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہا، ذکر فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء اکرام سے عہد لیا، تمام نبیوں سے۔ عہد کا مطلب وعدہ، اقرار، عہد و پیمان، پرومس لینا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب دے چکوں اور میں تمہیں حکمت یعنی نبوت سے سرفراز کر دوں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، اے آدم آپ کو، اے نوح آپ کو، اے ابراہیم آپ کے زمانے میں آپ کو، اے اسماعیل آپ کے زمانے میں آپ کو، اے یعقوب آپ کے زمانے میں آپ کو، اے یوسف آپ کے زمانے میں آپ کو، اے اسحاق آپ کے زمانے میں آپ کو، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، سارے نبیوں کو کہ جس کا جو زمانہ ہوگا میں نے اس کو کتاب دے دی، میں نے اس کو نبوت دے دی، نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اور اس دوران اگر میں آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتا ہوں تو پھر تم پر یہ ضروری ہے کہ سارے کے سارے ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی حمایت کرو گے، ان کی تائید کرو گے۔ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے یہ وعدہ لیا، قالوا اقررنا، کہا اللہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ان آخری رسول پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہتا ہوں۔ اس میں لفظ استعمال ہوا رسول کا، ثم جاءکم رسول، پھر میں تمہارے درمیان مبعوث فرما دوں ایک رسول کو جو تصدیق کرتے ہو اس چیز کی بھی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہیں نہیں جھٹلائیں گے، وہ تمہارے پاس جو تھا اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ بھی اللہ کے رسول تھے، لیکن اس کے باوجود پھر تمہاری نبوت وہیں ختم ہو جائے گی اور تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی تائید کرو گے۔ اس میں جو لفظ آیا ایک رسول کا، رسول، اس سے اکثر مفسرین نے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے، اگرچہ اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول سے دوسرے رسول کے تعلق سے یہ عہد لیا، اس میں یہ دوسری رائے بھی ہے۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں دونوں اقوال ذکر کرنے کے بعد اس رائے کو ترجیح اور اہمیت دی ہے۔ حافظ ابن کثیر
تفسیر میں جن کا اعلیٰ مقام ہے تفسیر ابن کثیر، انہوں نے اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ یہاں رسول سے مراد آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ باقی نبی اگر کوئی ایک نبی آئے ایک رسول آئے تو باقی نبیوں کو ان کی پیروی کرنا یا ہے نا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس زمانے باقی زمانوں میں ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ مصر میں الگ نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے شام میں سیریا میں دوسرے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، اس علاقے والوں کو کے لیے الگ نبی بھیجا ہے، اس علاقے والوں کے لیے الگ نبی، ایک ہی وقت میں 2 نبی، ایک ہی وقت میں 3 نبی، تو اس علاقے کے لوگوں پر لازم تھا کہ وہ صرف اس نبی کی پیروی کریں، اور پھر ان علاقے والوں پر لازم تھا کہ ان کی پیروی کریں۔ لیکن آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شان کے مالک تھے کہ پوری دنیا والوں پر اور قیامت تک آنے والوں پر یہ لازم ہو گیا کہ اب یا کسی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی کی رسالت نہیں چل سکتی، بلکہ سب کے لیے باعث نجات جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو پیش کر کے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کو یہ احساس دلایا کہ خود تمہارے انبیاء سے یہ عہد و میثاق لیا گیا کہ تم آخری رسول پر ایمان لاؤ گے، تو جب خود تمہارے انبیاء نے اقرار کیا تو تمہیں تو بدرجہ اولا ایمان لے آنا چاہیے۔ تم تعصب اور ہٹ دھرمی میں اپنے نبی موسیٰ کی پیروی کیوں کر رہے ہو؟ اس زمانے تک کی ٹھیک ہے، لیکن آخری رسول کی بعثت کے بعد اب تمہیں حضرت موسیٰ کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، اب تمہیں حضرت عیسیٰ کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب تمہارے لیے لازم ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو گویا کہ یہود و نصارہ کو اللہ رب العالمین نے یہ احساس دلایا کہ جب تمہارے انبیاء اور رسل تک کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے زمانے میں اگر ان کو مبعوث فرما دوں تو وہ بھی انہی کی پیروی کریں گے، تو پھر اب تم کیسے، یعنی تمہارے لیے اس میں نجات کیسے ہو سکتی ہے کہ تم ان کی پیروی نہ کرو، بلکہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت میں زندہ ہوتے وَلَوْ كَانَ حَيًّا لَاتَّبَعَنِي، تو وہ میری اتباع کرتے، وہ میری پیروی کرتے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں سے شروع ہوئی؟ عہد میثاق سے، اس وقت سے جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کا، انبیاء کا، رسولوں کا یہ سلسلہ بھی شروع نہیں فرمایا تھا۔ پھر اللہ نے سلسلہ شروع فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے اللہ سے دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے ساتھ جب کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو امن و امان والا بنا دے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں بھی تھیں کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر آئے، تو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں، اے میرے رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے رب اس شہر کو تو امن و امان والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو یعنی مکہ والوں کو خوب پھلوں سے نواز۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں۔ پھر ان کی اس دعا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہوئے اور انہوں نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، دونوں نے مل کر یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا اور ہماری اولاد کو بھی تو امت مسلمہ بنا، یعنی وہ بھی تیری فرما برداری کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص دعا مانگی، اس دعا میں دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم
رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول مبعوث فرما دے جو انہی میں سے ہو، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کی باتیں، ان کو حکمت کی، بینائی کی، نبوت کی باتیں ان کو سمجھائے، ان کو سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ لفظ جو ہے ان کا تزکیہ کرے۔ ان کا تزکیہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے دلوں کو شرک کے روگ سے پاک کرے، ان کے دلوں میں توحید کو پیوست کرنے کی کوشش کرے، ان کو توحید سمجھائے اور ان کے اندر عمل کے ذریعے تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو کہا وَيُزَكِّيهِمْ، تو اس میں جو اس آیت میں جس رسول کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، مفسرین کا کہنا ہے کہ اس میں رسول سے جو مراد ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جیسا کہ اس کا ذکر آگے حدیث میں آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ان میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان کو حکمت بینائی کی باتیں سکھائے، جو ان کا تزکیہ کرے، جو ان کو توحید سکھائے۔ تو حضرت ابراہیم نے جن کے لیے دعا مانگی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم تک بات ہو گئی۔ آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا نام بھی بتا دیا۔ یہ دیکھیے، عیسائی تعصب میں ایمان نہیں لا رہے تھے، یہودی تعصب اور ہٹ دھرمی میں ایمان نہیں لا رہے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتا دیا۔ اور اس کے ثبوت کے لیے ہمیں توریت یا انجیل کھنگالنے کی ضرورت نہیں، چلو اس میں تو انہوں نے تحریف کر دی۔ اللہ رب العالمین کا جو قرآن مجید ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی لوگوں کو کہ ایک ایسے رسول آئیں گے تمہارے درمیان، تو اس میں انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ کی بشارت کیا تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، من بعد اسمہ احمد، یعنی اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جبکہ مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ نے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، یعنی اپنی قوم والوں کو مخاطب کیا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، اور تمہارے پاس جو توریت موجود ہے، یعنی حضرت موسیٰ پر جو نازل ہوئی، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کو جھٹلاتا نہیں ہوں، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد ہوں گے۔ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ نے۔ میں بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام جو ہے وہ احمد ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا نام بتائے، ان لی اسماء، میرے چند نام ہیں، میرے کچھ نام ہیں۔ ناموں کی تعداد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ مختلف ہے۔ بعض نے پیارے نبی علیہ السلام کے ناموں کی تعداد 100 سے کم نکالی ہے، 67 کے آس پاس، بعض نے 250 کے آس پاس، بعض نے اس پر بہت زیادہ کام کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی صفت تھی اس سے ایک اسم
نکالا، اس سے ایک نام نکالا اور 400 کے اوپر تعداد پہنچائی ہے۔ بہرحال یہ مختلف اقوال علماء کے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستند روایات سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسما پتہ چلتے ہیں، نام پتہ چلتے ہیں، ان میں یہ دونوں نام ایک دم ثابت شدہ ہیں، جو ایک حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا، ایک تو محمد اور احمد۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لی اسماء، میرے چند نام ہیں، انا محمد انا احمد، میں محمد ہوں میں احمد ہوں۔ محمد جو تھا وہ نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کس نے رکھا تھا؟ محمد نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا تھا محمد، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام رکھا تھا احمد۔ یہ دونوں نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ معروف ہیں۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انا محمد انا احمد، میں محمد ہوں میں احمد ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی تو نام بھی بتایا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اس کے علاوہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفتیں حضرت عیسیٰ نے بتائی تھیں، یا توریت اور انجیل میں جو صفتیں آئی تھیں، وہ ساری صفتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود و نصارہ دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود تعصب اور ہٹ دھرمی میں وہ ایمان نہیں لائے۔ کیا تعصب تھا، کیا ہٹ دھرمی تھی، اس کا بیان آگے آئے گا۔ بہرحال فی الحال ہمیں جاننا اس وقت اتنا جاننا کافی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی تھی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے عہد میثاق، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت، اور بھی نبی بشارت دیتے چلے آئے، لیکن قرآن مجید میں جن کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے کہ انہوں نے نام تک بتایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے 600 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بعض نے 500 کہا ہے، تاریخوں کا اختلاف۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فوراً کون سے نبی ہیں؟ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسند احمد کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں۔ آیا نا پیچھے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اور مفسرین اس آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ ہے۔ تو کیا فرمایا آپ نے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے کچھ خواب دیکھے تھے، تو کہا میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کا جو ہوں خواب ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی کب بنائے گئے، رسول کب بنائے گئے؟ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی پیدا بھی نہیں فرمایا تھا، اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا دیے گئے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث اور اس کے علاوہ مسند احمد کی بھی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ حضرت میسرہ الفجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا متا کنت نبیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب تھے، یعنی آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہیں متا کتبتا، یعنی نبوت آپ کے لیے کب لکھ دی گئی۔ ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک ہے نبوت کب ملی اور ایک ہے نبوت آپ کے لیے کب لکھ دی گئی۔ تو نبوت کب ملی اس سے مراد کیا ہے، کب لکھ دی گئی، کیونکہ آخری رسول ابھی پیدا تو ہوئے نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے لکھ دیا گیا۔ تو ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ متا کتب تک کب لکھ دیا گیا،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان ہی تھے۔ دوسری روایات میں وضاحت ہے کہ آپ کا خمیر ابھی تیار ہی ہو رہا تھا، یعنی ابھی خمیر ہی تھا، آپ پیدا نہیں کیے گئے تھے، حضرت آدم پیدا نہیں کیے گئے تھے، اس وقت اللہ رب العالمین نے نبوت دے دی تھی۔ اب اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، مان لیں اس طرح کی روایات، پہلی بات تو یہ صحت کے درجے کو بھی پہنچی ہے اس طرح کی روایات، لیکن اگر سند میں کوئی بات ہو بھی تو بالکل صحیح ترین حدیثیں جو ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا اور قلم سے کہا کہ لکھ، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور اس سے کہا لکھ، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ۔ ابھی تقدیر کے مسئلے میں نہیں جانا، وہ الگ میٹر ہے اور لمبا چیپٹر ہے کہ پھر اس میں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے، اگر یہی ہے تو پھر انسان شروع میں جنتی جہنمی ہو گیا، نہیں، وہ الگ میٹر ہے، اس چیپٹر میں مت جائیے، ابھی ہم سیرت میں چل رہے ہیں۔ تو صحیح ترین احادیث موجود ہیں کہ اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور کہا لکھ، تو کہا میں کیا لکھوں رب؟ کہا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو قیامت تک ہونے والی چیزوں میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ جتنے نبی آنے والے تھے، جتنے رسول آنے والے تھے، تو گویا کہ صحیح ترین روایات سے بھی یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم سے لکھوا دیا۔ تو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کہ اسی وقت اللہ کے علم میں یا لوح محفوظ میں آخری رسول درج کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی اس وقت بن گئی۔ تو یہ میرے بھائیوں جو ہے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، آج ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے عہد میثاق لیا تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے۔ دوسری چیز یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کی تھی، اور تیسری چیز یہ کہ آپ حضرت عیسیٰ کی بشارت بھی ہے، گویا کہ سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے رسول آپ کی بشارت دیتے چلے آئے۔ بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام بھی بتایا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اور ان کا نام جو ہوگا احمد ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تھا محمد اور ایک نام تھا احمد۔ تو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ کبھی آگے انشاءاللہ جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو جیسے ہم پوچھ لیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام بتائیے جس کا ذکر حضرت عیسیٰ نے کیا تھا، تو نام تو بہت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن سوال کیا ہے کہ اس نام کا ذکر کیجئے، وہ نام بتائیے۔ کسی بچے سے پوچھ لیا جائے، کسی نوجوان سے، یا مرضی پر چھوڑ دیا جائے کہ کوئی بتائیے، اس نام کا ذکر کیجئے کہ جس نام کو حضرت عیسیٰ نے نام لے کر بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا یہ نام ہوگا، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نام کیا ہے، احمد۔ قرآن مجید میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نے نام بتایا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ احمد ہوں گے، لہذا ان پر ایمان لانا ہے۔ تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ جو ہے بڑھ رہے، ابھی ولادت سے پہلے کا مرحلہ چل رہا ہے، اور ہمیں اس میں جلدی نہیں مچانی ہے کہ سرسری طور پر بس آگے بڑھ جائیں، کیونکہ انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلنے والا ہے، تو صرف ایک مہینے میں ختم نہیں کرنا ہے، اللہ نے چاہا تو رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ایک ایک چیز کو ہم ساری چیزیں ساتھ میں لے کر چلیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اس کا ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔